بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جی میں جا رہا ہوں رخشندہ، تیمور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رخشندہ اتنی بے تکلفی مجھ سے، اس نے سرد شفاف لہجے میں کہا۔ یاد ہے ایک بار تم نے مجھے سرعام بھابھی کہنے کی گستاخی کی تھی تو تمہاری کتنی عزت افزائی کی تھی میں نے۔ آج تم نام لے رہے ہو میرا، کیا تم نشے میں ہو یا دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ آئی ایم سوری مسز عالم، ویری سوری۔ وہ فوراً وہاں سے آواز باختہ فرار ہوا، کیونکہ رخشندہ کی آواز بلند ہونے لگی تھی اور قریب کی میز پر بیٹھے ہوئے دو کاروباری قسم کی گفتگو کرنے والے ڈسٹرب ہو کے تیمور کو گھورنے لگے تھے۔ میں نے اتنی دیر میں خود کو طوفان سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئی تو اب یہ نوبت آ گئی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، ہاں یہ نوبت آ گئی ہے میری شرافت کی وجہ سے کہ تمہاری زبان موقع محل دیکھے بغیر چلنے لگی ہے۔ اسے شرافت کہتے ہو تم؟ ہاں، اگر میں پہلے دن ہی تمہاری زبان حلق سے کھینچ کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دیتا تو آج تمہاری یہ جرت نہ ہوتی کہ تم مجھ سے اور میرے دوستوں سے اس لہجے میں بات کر سکو۔ دوست؟ کون دوست؟ تیمور، اس نے تیز ہو کے کہا۔ اپنی آواز کا والیوم کم رکھو، ایسا نہ ہو کہ کل میرے اور تمہارے بارے میں کوئی خبر بن جائے۔ کیسی خبر؟ وہ مجھے گھورنے لگی۔ کوئی بھی خبر؟ میں تم کو یہاں سے گھسیٹ کر اپنے کمرے میں بھی لے جا سکتا ہوں، ایک جامپڑ بھی مار سکتا ہوں تمہیں اور پھر واک آؤٹ بھی کر سکتا ہوں تم کو یہاں چھوڑ کے۔ اس کی صورت پر الجھن اور پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ شاید اس کے شوہر نے کبھی اس لہجے میں رخشندہ سے بات نہیں کی تھی۔ وہ خود مجرم تھا اور کوئی اخلاقی مجرم بے خوفی سے سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ میں جانتی ہوں، مجھے چیلنج مت کرو رخشندہ، بعض اوقات غلط یقین ہی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھے دکھی اور ملامتی نظروں سے دیکھا۔ یہ سوال تو مجھے کرنا تھا، چلو اب پہل میں نے کر دی تو جواب دو۔ میں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ تم اپنا پروگرام بدل کے اس طرح چوری چھپے کراچی کیوں آئے ہو اور ایسے حلیہ بدل کے۔ رخشندہ، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کو کس نے اطلاع دی اور یہ بتایا کہ میں کب آ رہا ہوں اور تمہیں اس ہوٹل میں ملوں گا؟ مجھے تمہاری نقل و حرکت سے باخبر رکھنے والے بہت لوگ ہیں جن کو تم میری پرائیویٹ سی آئی ڈی کہتے ہو۔ آئی سی، میں نے کہا۔ اتنا بھروسہ ہے تمہیں اپنی سی آئی ڈی پر؟ بھروسہ غلط نہیں ہے، لیکن مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں۔ میں نے کہا، یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے رخشندہ، اسٹاپ دس نان سینس۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، آخر میں شوہر ہوں تمہارا، میں بھی بیوی ہوں تمہاری۔ اس نے چلا کے کہا، تمہارے شوہر کی حیثیت سے میری کوئی عزت نہیں، جو عزت ہے وہ شاہ عالم کی ہے، اور وہ نہ تم جہیز میں لائی تھی اور نہ مجھے تمہارے طفیل ملی ہے۔ اس عزت پر میں ایک نہیں تم جیسی 10 رخشندائیں قربان کر سکتا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تمہیں جو سٹیٹس ملا ہوا ہے وہ ایک بیوی سے بہت زیادہ ہے رخشندہ۔ وہ خوفزدہ نظر آنے لگی۔ یہ آج تم مجھے رخشندہ کیوں کہہ رہے ہو؟ بار بار رخشی کیوں نہیں کہتے؟ میں نے رکھائی سے کہا۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس پر غور کرو۔ میری قوت برداشت کا امتحان لینے میں تم حد سے بڑھ گئی ہو۔ دیکھو عالم، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں۔ غصے میں اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ میں بھی اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، حد سے تم بہت آگے جا چکے ہو۔ میں صرف تمہارا ساتھ نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ چھوڑ دو یہ کوشش رخشی، میں نے سکون سے کہا۔ کیا مطلب تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم نشے میں ہو، ورنہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ رخشندہ نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اگر میں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا شاہ عالم تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ یہ تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو کہ اس کا نقصان کسے ہوگا۔ میری کوئی پبلک لائف نہیں ہے اور نہ سیاسی کیریئر ہے، میں صرف تمہاری بیوی ہوں۔ لیکن کیا حاصل ہے؟ مجھے اس سے ایک عام آدمی کی بیوی کے برابر بھی عزت نہیں ہے میری۔
میں نے کہا دنیا میں ایک ہی شاہ عالم ہے اور اس کی ایک ہی بیوی ہے، کیا یہ عزت کم ہے تمہارے لیے؟ مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں، تم وزیر اعظم بن جاؤ یا سیاست چھوڑ کے پرچون کی دکان پر بیٹھو، میرے لیے صرف شاہ عالم ہو اور میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی کہ تم میرے رہو۔ عزت کا جو تصور تمہارے دماغ میں ہے مجھے وہ عزت نہیں چاہیے۔ تم نے جو رویہ اختیار کر لیا ہے اس میں بے عزتی محسوس ہوتی ہے مجھے۔ ایک جاہل آدمی پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے مگر بیوی کو بیوی تو مانتا ہے، وہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ نہیں عالم، اب ہمارے تعلقات صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں، لیکن میں بتا چکی ہوں کہ میرے لیے دنیا کچھ نہیں۔ اگر عورت کو اپنے گھر میں شوہر کی محبت، اس کی توجہ، عزت اور حیثیت حاصل نہیں تو پھر سب بیکار ہے۔ ایک مزدور یا کلرک اور موچی کی بیوی مجھ سے بہتر ہے، جو جانتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اس کا شوہر ہے۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا میں بھی کسی اور کا شوہر نہیں ہوں۔ ابھی تک تو ویسے تم جذباتی ہو رہی ہو، کسی مزدور، کلرک یا موچی کی بیوی کو سوکھی محبت ملتی ہے سوکھی روٹی کے ساتھ۔ یہ شان و شوکت، یہ ٹھاٹ باٹ جو تمہیں میسر ہے یہ تمہیں راس نہیں آ رہا ہے شاید۔ ان سب چیزوں کی زندگی میں مجھے کبھی کمی نہیں رہی عالم، اور نہ ہوگی۔ اس کے باوجود تم ایسے احمقانہ تصورات رکھتی ہو کہ سارا دن جوتے گانٹھنے والا موچی جب پھٹے پرانے بدبودار جوتوں کی بو میں بسا ہوا اپنے گھر پہنچتا ہے، کسی جھونپڑی جیسے ٹین کی چھت والے ایک کمرے کے گلیز اور تاریک گھر میں، جس میں چیتھڑے لٹکتے نظر آتے ہیں اور گدڑیاں فرش پر ڈھیر ہوتی ہیں، اندر دھواں بھرا رہتا ہے اور بچوں کے پیشاب کی بو کے بھبکے اٹھتے ہیں، وہاں اس ماحول میں موچی کی بیوی کو خالص اور سچا پیار ملتا ہے۔ موچی اور موچن دو لو برڈز کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور ایک دوسرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں، محبت کے نغمے گنگناتے ہیں اور عشق کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ ان کی زندگی میں پیار ہی پیار ہوتا ہے، سکون ہی سکون ہے۔ یہ سب خرافات تمہارے ذہن میں رومانی ناولوں اور زنانہ رسالوں کے ان افسانوں نے بھری جو کالج کی لڑکیاں لکھتی ہیں۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھتی رہی۔ تم آج بالکل مختلف باتیں کر رہے ہو۔ میں نے سنبھل کے کہا کیوں، کیا غلط ہے اس میں؟ تم جانتے ہو میں کتنی حقیقت پسند ہوں اور تمہارا ساتھ کیوں نبھا رہی ہوں۔ میں آخر کسی وزیر اعظم کی بیوی کہلانے کے لیے، میں صرف تمہارے عزائم کی تکمیل اور تمہارے مقاصد کے حصول کی خاطر صرف تمہارے لیے یہ سب برداشت کرتی ہوں۔ تم باہر کی دنیا میں جدوجہد کر رہے ہو تو میں اندر رہ کے تمہاری مدد کر رہی ہوں، دن رات لڑ رہی ہوں اپنے آپ سے اور دنیا کی تمسخر اڑانے والی نگاہوں سے۔ اپنوں کی زبان کیا کہتی ہے، غیر کیا سناتے ہیں، میں سب سنتی اور دیکھتی ہوں۔ اس کے باوجود میں تمہارا بھرم رکھتی ہوں، کسی پر تمہاری اصلیت ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ میں نے کہا میری اصلیت؟ ہاں تمہاری اصلیت۔ وہ چلا کے بولی اگر میں سب کو بتا دوں کہ تم کیا ہو تو تم کیا کرو گے؟ مجھے قتل کر دو گے یا کرا دو گے؟ لیکن اس کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ وزیر اعظم ہاؤس میں یا پھانسی کے تختے پر؟ تمہاری محبت میری کمزوری ضرور ہے عالم، اور میری مجبوری بھی ہے، مگر محبت کی ذلت مت کرو ورنہ کیا تم دھمکی دے رہی ہو؟ ہاں میں برباد کر دوں گی تمہیں، تمہارے کیریئر کو اور تمہارے پبلک امیج کو۔ جو دنیا نہیں جانتی وہ میں جانتی ہوں۔ میرے پاس اتنا بارود ہے عالم کہ مجھے بس ایک چنگاری پھینکنی ہوگی، پھر نہ تم رہو گے نہ تمہارے خواب، نہ یہ جدوجہد جو تم نے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کی ہے۔ میں نے کہا آہستہ بات کرو، اگر حالات واقعی خرابی کی اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں تو ہم ایک باعزت سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں۔ کیسا سمجھوتا؟ اپنی زندگی اس طرح گزارنے کا جیسی ہم شادی سے پہلے گزارتے تھے۔ اچھا ہی ہوا کہ ہمارے بچے نہیں ہوئے ورنہ ہم زیادہ مجبور ہوتے۔ تم خود مانتی ہو کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں، خدا نے حسن بھی دیا ہے اور لازوال شباب بھی، اس کے قدرداں بھی بہت ملیں گے۔ ایک شاہ عالم نہ صحیح دوسرا صحیح۔ وہ سکتے کی حالت میں بیٹھے مجھے پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی، جس سے مجھے غلط فہمی ہو گئی کہ میں نے اس کا دماغ درست کر دیا ہے۔ اصل شاہ عالم بزدل تھا یا احمق کہ بیوی اس کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی اور وہ بیوی سے ڈرتا تھا۔ مردانہ وار دو ٹوک لہجے میں بات کرتا تو رخشندہ کی مجال تھی۔
لیکن میری غلط فہمی فوراً ہی رفع ہو گئی جب رخشندہ کا نرم ملائم گلابی ہاتھ اوپر اٹھا اور اس نے میرے گال پر چٹاک سے تھپڑ مار دیا۔ اس 5 اسٹار ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں جہاں نہ جانے کتنی نظریں مجھ پر تھیں، اور وہ ایک دم روتی ہوئی اٹھی اور سب کے درمیان سے دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں گال پر ہاتھ رکھے بے وقوفوں کی طرح ہکا بکا بیٹھا رہ گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کسی اور میز کی طرف دیکھوں یا ویٹرز کی طرف جو یقیناً زیر لب مسکرا رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو آنکھیں مار رہے ہوں گے۔ ابے یار کیا سین ہے، تو نے دیکھا شاہ عالم کی گھر والی نے کیا چانٹا مارا اس کے منہ پر سب کے سامنے، اور اپنے شاہ عالم صاحب گال پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے۔ قسم اللہ کی میری بیوی ہوتی تو سالی کی ہڈیاں توڑ دیتا۔ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے اس کی ناک چوٹی کاٹ کے گھر سے نہ نکال دوں۔ تیمور اسی بدحواسی کی کیفیت میں نمودار ہوا۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا، اس سے حد کرتے ہو تم بھی، سب کے سامنے تماشا بنا لیا خود کو۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ کس مزاج کی عورت ہے۔ میں نے کہا تیمور بھونکنا بند کرو، یہ بتاؤ وہ یہاں آئی کیسے؟ میں خود حیران ہوں۔ اگر میں ایک جامپڑ مار دوں اسی طرح تمہارے بھی تو تمہاری سب حیرانی دور ہو جائے گی۔ میں نے گررا کے کہا کس نے بتایا تھا اسے کہ آج میں یہاں ہوں؟ تم سمجھ رہے ہو کہ ایسا میں نے کیا تھا، اور کون کر سکتا ہے؟ یہ حرامی پن صرف تمہیں معلوم تھا کہ شاہ عالم ابھی پاکستان نہیں لوٹا، ناصر عظیم واپس آیا ہے۔ قسم خدا کی یہ حرکت کسی اور نے کی ہے۔ بہت ہیں شاہ عالم کے بدخواہ اور دشمن جو رخشندہ کو ہی نہیں دنیا کو بتاتے رہتے ہیں، ہر خبر ہر اطلاع پہنچا دیتے ہیں۔ خیر اب چلو یہاں سے، خدا کا شکر ہے کہ اس وقت کوئی صحافی یا جاننے والا نہیں تھا۔ میں ہوٹل کے مینیجر سے بات کر لیتا ہوں، وہ سب سنبھال لے گا، کسی اخبار میں کچھ نہیں آئے گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر آ جائے تو فرق پڑے گا شاہ عالم کو، مجھے نہیں، کیونکہ میں ناصر عظیم ہوں اور ناصر عظیم ہی رہوں گا۔ میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ تیمور نے پریشان ہو کے کہا۔ یار یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، سب ہوتا ہے زندگی میں، تم کو جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ بیٹھو آرام سے، لو پانی پیو، ہم یہاں کھانے کے لیے آئے تھے۔ میں نے کہا مجھے اب بھوک نہیں رہی۔ اچھا یہاں بیٹھو تو صحیح، کافی پی لو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم کھانا کھا کے آ جانا، پھر بات کریں گے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، میں آتا ہوں آدھے گھنٹے میں۔ اس وقت تک میں پرسکون ہو کے طے کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ اس خطرناک کھیل میں شامل ہونا میرے بس کی بات نہیں۔ میں اس کھیل کو آغاز سے پہلے ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ڈائننگ ہال سے نکل کے میں نے سیدھا مینیجر کے کمرے کا رخ کیا۔ مجھے اپنا بریف کیس چاہیے۔ اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ یس سر، اس رسید پر دستخط کر دیں پلیز۔ میں نے دستخط کر کے رسید اس کے حوالے کی اور بریف کیس لے کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ہوٹل چھوڑنے سے پہلے بل ادا کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ تیمور کی ذمہ داری تھی جس نے کمرے بک کرائے تھے۔ ویسے بھی میں اسے بتائے بغیر نکل جانا چاہتا تھا۔ ایک زینہ چڑھ کے مجھے کمرے کی چابی کا خیال آیا۔ چابی میری جیب میں نہیں تھی، شاید میں نے ٹیبل پر ہی چھوڑ دی تھی۔ میں واپس گیا تو تیمور کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے پھر کھانے کی دعوت دی جو میں نے رکھائی سے مسترد کر دی۔ میرے کمرے کی چابی ہوگی شاید میز پر یہاں تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، تیمور بولا۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا اور میں الٹے پاؤں لوٹ گیا اپنے کمرے کے دروازے پر۔ رک کے میں نے ایک لمحے توقف میں گزارا، پھر میں نے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ اپنے عین مقابل اپنے بیڈ پر میں نے رخشندہ کو دیکھا۔ کمرے کی چابی اسی نے اٹھائی تھی، اپنا حق سمجھتے ہوئے۔ اگر وہ کاؤنٹر سے بھی چابی مانگتی تو کوئی اسے انکار نہ کرتا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھا کے کہا تم یہاں؟ وہ مسکرائی۔ اور کہاں ہونا چاہیے مجھے؟ اس سے پہلے کہ میں رخشندہ کی بات کا جواب دیتا کسی نے میرے سر پر کوئی بھاری چیز ماری۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی بے سود کوشش کی اور پھر وہیں منہ کے بل گر گیا۔ تاریکی چھٹنے لگی اور بے ہوشی کا یہ وقفہ بالآخر ختم ہو گیا۔ میری آنکھوں نے سب سے پہلے ایک روشنی سی دیکھی جو پہلے غیر واضح اور مبہم سی تھی، جیسے بادلوں کے غبار سے سورج کا گولا ایک اجلے دبے کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ پھر میں نے آنکھوں پر زور دے کر اس روشنی کو فوکس کیا تو دیوار پر اویزاں ڈبل شیڈ والی لائٹ صاف نظر آنے لگی۔ اس وال لائٹ کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا جیسے دو چھوٹے چھوٹے ٹیبل لیمپ ایک ساتھ جوڑ دیے گئے
گئے ہوں، ایک کا شیڈ سبز تھا اور دوسرے کا نیلا۔ اس وقت نیلے شیڈ والی لائٹ روشن تھی، دیوار کے آف وائٹ رنگ پر اس کا نیلگوں اجالا پھیلا ہوا تھا۔ لائٹ کے عین نیچے تقریباً 8 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی منقش سیاہ فریم والی تصویر تھی۔ تصویر میں پتھر کی چٹانوں، گول پتھروں اور لمبی گھاس جیسے پودوں کے درمیان سے جاگ بھرے شفاف پانی کا دھارا بہہ کر نیچے گر رہا تھا۔ پانی اتنا اجلا اور برفانی تھا کہ اس میں جاگ کے ساتھ برف کے سفید ٹکڑے بھی پگھلتے ٹوٹتے نظر آ رہے تھے۔ یہ یقیناً پہاڑوں سے اترنے والا پانی تھا جو دھوپ کی تمادت سے پگھلنے والی برف سے بنا تھا۔ پتھروں کے سبزے کے اور آسمان کی نیلاہٹ کے رنگ اتنے نکھرے ہوئے تھے کہ میں نے پتھروں سے ٹکرانے والے پانی کی فوار کو اور اس کی برفانی ٹھنڈک کو اور گھاس کے بھیگے پتوں کی نم آلود مہک کو محسوس کیا۔ یہ ایک نظر اور لمحے کا احساس تھا۔ دوسرے لمحے میری نگاہ اس منظر سے ہٹ گئی۔ میں نے دوسری دیوار کو دیکھا، پھر تیسری اور چوتھی دیوار کو۔ ان سب پر ایک جیسی وال لائٹس روشن تھیں اور ان کا سکون دینے والا نیلا اجالا بہت نرم اور خواب آور محسوس ہوتا تھا۔ دیواروں پر سنہرے فریم میں دلکش قدرتی مناظر کی 3 دیگر تصاویر میں جھیل سیف الملوک کا برفزار تھا، ہار یا کسی اور صحرائی علاقے میں غروب آفتاب کا اداس کر دینے والا منظر تھا۔ ایک دکھی اونٹ کسی کھجور کے درخت پر بنے آشیانوں کی جانب مائل بے پرواز پرندے اور ان سب کے سیاہ سائے سرخ اور نارنجی رنگ سے شام کا تصور ہی ذہن میں ابھرتا تھا، حالانکہ یہ صبح کا منظر بھی ہو سکتا تھا۔ تیسری تصویر میں ایک بت کافر اپنے گلابی مرمری بدن کی ساری تابانی کے ساتھ خود سے بھی زیادہ حسین کار کے ساتھ کھڑی تھی، اور کار کسی فرانسیسی یا اطالوی محل کے پس منظر میں سوئمنگ پول اور سبزہ زار کے درمیان کھڑی تھی۔ یہ کسی کار کا اشتہاری پوسٹر تھا، خاصا بڑا، جس میں ذوق نظر کے اسباب کی اتنی فراوانی تھی کہ اسے فریم کرا لیا گیا تھا۔ اب جس کا جو دل چاہے دیکھے، محل، باغ، سوئمنگ پول، کار یا اس ہوشربا حسینہ کو۔ یہ تصویر عین میرے سامنے تھی۔ باقی چیزوں پر غور کرنے کا خیال مجھے اس لیے نہیں آیا کہ حسن جانا کا نظارہ میرے لیے لگا ثابت ہوا۔ اچانک وہ سوال میرے ذہن میں آ گیا جو فلموں میں ہیرو یا ہیروئن نے اس قسم کی سچویشن میں سب سے پہلے کیا ہے، یعنی یہ کہ میں کہاں ہوں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کروڑ پتی ارب پتی باپ کی پری وش لگتے جگر خود کو ماہی گیروں یا سپیروں کی بستی کے سردار کے جھونپڑے میں پاتی ہے، یا پھر اس کے برعکس غریب ماں کا اکلوتا یتیم بیٹا خود کو کسی کروڑ پتی ارب پتی باپ کی نور نظر کے بیڈ روم میں پا کے یہ سوال کرتا ہے، اور اس کے ارد گرد جمع کیے جانے والے سوالیہ چہرے بڑے دکھ سے سارا ہلاتے ہیں کہ آہ بیچاری کی یادداشت چلی گئی 3 گھنٹے کے لیے، کیونکہ فلم ختم ہونے تک وہ بہرحال واپس آ جاتی ہے۔ میرے آس پاس سپیرا مچھیرا وڈیرا کوئی تھا ہی نہیں، ورنہ میں بھی شاید یہ فلمی سوال ضرور کرتا۔ مزید یہ کہ میری یادداشت خیر و عافیت کے ساتھ اسی طرح موجود تھی جیسے ایک روایتی شوہر پرست اور مشرقی بیوی ہر حال میں ساتھ رہتی ہے، بلکہ اعصاب پر سوار رہتی ہے۔ مجھے ایک دم سب یاد آ گیا، اور غالب کے مصرے کو پلٹتے ہوئے سر کو تکیے سے اٹھاتے ہی مجھے اس چیز کا خیال آیا جو میرے سر پر ماری گئی تھی۔ یہ خیال آنا ایک فطری سی بات تھی۔ میرے سر میں درد کسی طائر بسمل کی طرح قفس کی دیواروں میں تڑپ رہا تھا اور ہر طرف دیوانہ وار ٹکرا رہا تھا۔ میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، ورنہ شاید میرے کندھے اسے نہ سنبھال پاتے۔ مجھے اپنا سر کسی چٹان کی طرح بھاری محسوس ہوا، حالانکہ یہ میرا اپنا اوریجنل اور وہی سر تھا جس میں شاید ایک پاؤ مغز ہوگا اور بقول چندہ کے عقل کے بجائے بوسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ میں نے سر کا سروے کیا، پھر انگلیوں کو اور تکیے کو دیکھا، مگر لہو کی سرخی مجھے دکھائی نہ دی۔ اس سے مجھے اطمینان ہوا کہ سر سلامت ہے۔ پچھلے حصے میں البتہ مجھے یوں لگا جیسے اس کی گلائی میں فرق آ گیا ہے۔ اس پر ایک اوبار سا تھا، جسے تربوز پر آدھا سنگترا الٹا رکھ دیا جائے۔ سنگترے کو چھونے سے تربوز کو خاصی تکلیف ہوئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سوچا آخر میرے سر پر کیا چیز ماری گئی تھی، ڈنڈا یا پتھر، ریوالور کا بٹ یا گلدان۔ سر پر مارنے کے لیے یہ پسندیدہ اشیاء شمار ہوتی ہیں۔
اپنا قیمتی ڈنر سیٹ یا VCR اٹھا کے کوئی نہیں مارتا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرے سر پر لاٹھی ماری گئی تھی یا بھینس۔ جواب طلب سوال یہ تھا کہ ایسا کس نے کیا تھا اور کیوں؟ سوال مشکل تھے مگر اپنی بے پناہ ذہانت کے باعث میں نے فوراً حل کر لیے۔ پہلے سوال کا جواب تھا خبیث درجہ اول و خطا زاد امیر تیمور۔ دوسرے کا جواب تھا کہ مجھ سے اپنا بریف کیس واپس لینے کے لیے، لیکن ان جوابات نے مجھے مطمئن نہیں، مزید مشتعل کیا۔ میں نے اسے ناقابل اشاعت گالیاں دیں، دل ہی دل میں۔ یہی کام وہ ایکشن فلموں کے چلاک ویلن کی طرح آسانی سے یوں بھی کر سکتا تھا کہ اچانک دروازے کے پیچھے سے ریوالور ہاتھ میں لیے نمودار ہو جاتا اور کہا مار کے کہتا، لاؤ ہیرو والا بریف کیس مجھے دے دو، اور اپنا سر بچانے کے لیے میں کہتا کہ یہ لو بریف کیس، مجھے کیا پتا اس میں ہیرے ہیں یا کھیرے، مگر نہیں، ہیرو کبھی ویلن کو بائی نہیں کہہ سکتا۔ اور امیر تیمور کو میں ڈائننگ ہال میں کھانا کھاتا چھوڑ کے آیا تھا، وہ ایسے کھا رہا تھا جیسے اس کا رزق ختم ہونے والا ہے۔ وہ ریوالور کے ساتھ سامنے کیسے آ سکتا تھا؟ وہ پیچھے آ کے بھی ڈنڈا اسی صورت میں مار سکتا تھا جب کھانا چھوڑ کے وہ فوراً میرے پیچھے خاموشی سے آ جاتا، مگر یہ دونوں امکانات میں نے مسترد کر دیے۔ ٹیبل پر جمع ساری خوراک کو پیٹ کے اسٹور میں منتقل کیے بغیر تیمور کا اٹھنا محال تھا، اور اتنی خاموشی سے میرے پیچھے آنا کہ مجھے پتہ بھی نہ چلے ناممکن۔ میرے کان بھی بہت تیز ہیں۔ ایک بار مجھے شک ہوا تھا کہ کوئی چیونٹی میرا تعاقب کر رہی ہے، اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو واقعی میرے پیچھے ایک چیونٹی آ رہی تھی۔